اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ادبی ڈائری چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا ایک بیماری ہے، بیماری بھی جان لیوا، اور ظاہر ہے کسی بلا کا، کسی بیماری کا کوئی اچھا پہلو ڈھونڈنا اچھی بات نہیں، اگرچہ ہو بھی، کیونکہ یہ ان غمزدہ قلوب پر نمک پاشی کرنے جیسا ہے جن کے پیارے اس بیماری میں چلے گئے۔ لیکن کرونا وائرس کا ایک انوکھا رویہ بہرحال ایسا ہے جو اگر نہ ہوتا تو اس کی ہلاکت خیزی ہی نہیں، اس سے پہنچنے والے سانحات میں بھی لاکھوں گنا اضافہ ہو جاتا۔ اور وہ خاص بات کم از کم میرے لیے تو بہت تسکین بخش ہے، کیونکہ بچے تو ہر شخص کو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اپنے ہی نہیں دوسروں کے بچے بھی نسبتاً خود سمیت تمام بڑوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور ان کی کسی تکلیف میں دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور کرونا وائرس ان معصوم بچوں کے حق میں ابھی تک بالکل بے ضرر ثابت ہوا ہے۔ تو سوچئے ذرا، اگر ایسا نہ ہوتا تو خوف سے ہم سب کی جان کیسے حلق میں اٹکی ہوتی۔ کم از کم اس حوالے سے میں کرونا وائرس کا شکریہ اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اچھا، اب اس بے مہر بیماری کا ایک بہت ہی برا پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ برا پہلو، اس میں مبتلا بد نصیب کا آخری وقت ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری میں آپ کے پیارے آخری وقت میں آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والوں کے چہرے آپ کی نگاہوں کے حصار میں، اور ان کے شفیق ہاتھ دم آخری آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ مگر ہائے یہ کرونا، یہ ایسا سفاک ثابت ہوا ہے کہ آخری دنوں میں اہل خانہ تو الگ بات، مریض اپنے معالج کی شکل دیکھنے سے بھی محروم رہتا ہے۔ وہ کیسی تنہائی اور بے بسی کا عالم ہوتا ہوگا جب کوئی اپنا تو چھوڑیے، کسی اجنبی انسان کو بھی آپ دیکھ نہ سکیں، چھو نہ سکیں، جذبات و احساسات سے محروم، ٹھنڈی مشینیں اور حفاظتی کپڑوں میں دفن چند خلائی انسان، اور بس۔ خود سوچئے کہ خاص طور پر جو بزرگ اور ضعیف ہیں، ان کی لاچارگی اور بے بسی کس انتہا پر ہوتی ہوگی۔ آئیں مل کے دعا کریں، اللہ اس مصیبت سے انسانیت کو جلد چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین۔